السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 17 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ رب العزت کے قانون اور ضابطے جو ہیں بڑے نرالے ہیں۔ اللہ ہر جرم کی سزا نہیں دینا چاہتے۔ گناہ جیسا جتنا بھی بڑا ہو، اگر انسان اپنے اس کیے پر شرمندہ ہو جائے، اپنی غلطی کا احساس کر لے، اس کا اقرار کرے اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رحم کرنا واجب قرار دے دیا ہے۔ فرمایا انما التوبۃ علی الذین، اللہ نے ذمہ لے لیا توبہ کو، للذین یعملون، ایسے لوگوں کو، یعملون السوء، ایسے لوگوں کی جو بری حرکت کر بیٹھتے ہیں، بجہالہ، جہالت میں، نادانی میں، ثم یتوبون، پھر جلدی ہی من قریب، جلدی، اور پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس نقطہ کو ذرا سمجھیے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اوپر توبہ کو واجب کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو غلطی سے، بھول کر، جہالت میں، نادانی میں غلطی کر بیٹھے، اور پھر دوسرا یہ کہ فوری طور پر جب انہیں احساس ہو گناہ کا، فوری طور پر توبہ کی طرف رجوع کر لیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اس کو معاف کرنا، رحم کرنا میں نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے۔ یہ انسان ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب ایمان آدمی، اس پر کوئی ایسی خارجی اثرات، جیسے کوئی نفس کا کوئی ہیجان، جذبات میں مغلوب ہو کر تو وہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس کے بعد جلد جیسے ہی اسے ہوش آتا ہے، سمجھ آتی ہے، تو وہ شدید اس پر ندامت طاری ہو جاتی ہے، وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کے حضور گر گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو غلطی سے، بھول کر، نادانی سے کسی غلطی کا، جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر میری مغفرت، مجھے معاف کرنا واجب ضروری ہے۔ یعنی فرمایا فَأُولَٰئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْہِم، تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں نا، جلد توبہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور حکیم اور دانا بھی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ باخبر ہونے کا مقصد یہاں کہ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں جان بوجھ کے کیے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں بھول گیا، اس کا نفس اس پہ غالب آ گیا، وقتی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ وہ کسی جرم، گناہ کا مرتکب ہو گیا، اور فوراً اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے یہ غلطی کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اللہ اس کو جانتے ہیں۔ اور حکیم اور دانا، یہاں لفظ حکمت کا مطلب کہ اللہ فرماتے ہیں اگر بھول چوک کر، انسان ہے نا، خطا کا پتلا ہے انسان کے اندر، اللہ نے یہ نسیان، بھول، غلطی کا مادہ رکھا ہے، اور جو ہی اس کو اس کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ یعنی جلدی وہ اس پہ اپنے آپ کو شرمندہ کر لیتا ہے، ندامت کرتا ہے اس پہ۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جب کوئی توبہ کرے تو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی تم میں سے اپنے گم شدہ جانور کو پانے سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان ویرانے میں آیا سفر پہ اور اس کے پاس سواری ہے، سواری پر سب زیادہ راہ ہے لدا ہوا، اور اچانک آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے، اسے اونگ آ جاتی ہے یا نیند آ جاتی ہے، تو اس کا جو ہی آنکھ کھلتی ہے اس کا وہ سواری بمائے زیادہ راہ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں ویرانہ ہے، کوئی ساز و سامان نہیں، زیادہ راؤٹ پہ کسی بھی سواری پہ تھا، وہ سواری گم ہو گئی تو اس وقت انسان کتنا پریشان ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے میں اچانک ہی چند لمحوں کے بعد اس کی وہ سواری بمائے زیادہ راہ دوبارہ اس کو مل جاتی ہے، اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کسی ایمان دار بندہ جب وہ غلطی کر کے میری طرف لوٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا شخص پھر ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ گناہ کر لیا، شرمندہ ہو گیا انسان دل سے، اور اللہ کے سامنے سر رکھ دیا، سر بسجود ہو گیا، یا اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور پھر دل کی گہرائیوں سے شرمندگی کے ساتھ چند آنسو بہائے، اللہ نے سب گناہوں کو دھو دیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ گناہ کا اقرار کرے پھر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایک فرمایا کہ فوری توبہ کر لے، گناہوں پر نادم ہو، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے گناہ کا اقرار کرے کہ یا اللہ یہ گناہ میں نے کر لیا، واقعی یہ جرم تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تیرا مجرم ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں، تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تو غفور رحیم ہے، اگر تو سزا دے گا تو تیری تو شان غفور رحیم ہے، تو معاف کر سکتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو ذرا ان الفاظ پہ غور کیجیے۔ اچھا اس میں ایک بات اور ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے، یہ جو غلطی گناہ یا اس پہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا جو وعدہ فرمایا ہے، یہ حقوق اللہ ہے، ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اگر کوئی انسان کسی بندے کے حقوق کے بارے میں کوتاہی جرم برا کرتا ہے، کسی کا حق مارتا ہے، حق کھاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا واضح پیغام ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے گناہ کو میں قطعاً نہیں معاف کروں گا یہاں تک کہ وہ متعلقہ آدمی جس کا حق کھایا ہے وہ معاف کر دے، یا اس کو آپ اس کا حق لوٹا دیں۔ یہ بات ذہن میں رکھی، یعنی حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ صاف فرما دیا کہ میں ایسے جو بندوں کے حقوق ہیں میں معاف نہیں کروں گا، وہ بندہ خود معاف کر دے تو اور بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے اول تو اس سے پرہیز کریں، اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو ہم اسی زندگی میں ہی اس انسان کو یا تو اس کا حق لوٹا دیں یا پھر اس سے معافی مانگ لیں، اس سے معاف کروا دیں۔ دوسری صورت میں حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رعایت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، اس کی سزا ہے، اس کا بدلہ دینا ہے قیامت کے دن۔ حقوق العباد میں بہت زیادہ محتاط رہیں، احتیاط کریں۔ اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں ہم سے ہوئیں اللہ معاف فرمائے اور آئندہ ہماری ان سے جو ہے پناہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔